آبنائے ہرمز دنیا کے اہم ترین اور حساس سمندری راستوں میں سے ایک ہے، جو خلیج فارس کو خلیج عمان اور بحر عرب سے ملاتا ہے۔ اس کے شمال میں ایران، جبکہ جنوب میں عمان اور متحدہ عرب امارات واقع ہیں۔ اس کی لمبائی تقریباً 90 ناٹیکل میل 167 کلومیٹر اور چوڑائی تنگ ترین مقام پر تقریباً 21 ناٹیکل میل 39 کلومیٹر ہے۔ تاہم بحری جہازوں کے گزرنے کے لیے مخصوص شپنگ لینز اس سے بھی زیادہ محدود ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی اسٹریٹجک اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ آبنائے ہرمز کو عالمی توانائی کی شاہ رگ کہا جاتا ہے کیونکہ روزانہ تقریباً 20 ملین بیرل تیل، جو دنیا کی کل کھپت کا قریباً 20% بنتا ہے، اسی راستے سے گزرتا ہے، جبکہ عالمی سمندری تیل تجارت کا تقریباً 30% بھی اسی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قطر دنیا کے بڑے LNG برآمد کنندگان میں شامل ہے اور اس کی تقریباً تمام مائع قدرتی گیس LNG اسی آبنائے کے ذریعے دنیا تک پہنچتی ہے، جو عالمی LNG تجارت کا تقریباً 20% بنتی ہے۔ اس راستے سے گزرنے والی توانائی کا زیادہ تر حصہ ایشیائی ممالک جیسے چین، بھارت، جاپان اور جنوبی کوریا کو جاتا ہے، جو کل برآمدات کا 70 سے اسی فیصد تک استعمال کرتے ہیں۔ سعودی عرب، عراق، ایران، کویت، قطر اور متحدہ عرب امارات جیسے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک اپنی زیادہ تر برآمدات اسی راستے سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نہ صرف معاشی بلکہ جغرافیائی اور سیاسی لحاظ سے بھی انتہائی اہم بن جاتا ہے۔ تاریخ کے لحاظ سے بھی آبنائے ہرمز صدیوں سے تجارتی اور فوجی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ قدیم سلطنتوں سے لے کر جدید طاقتوں تک سب نے اس علاقے پر اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ موجودہ دور میں یہاں امریکہ، ایران اور دیگر عالمی طاقتوں کی بحری موجودگی اس کی حساسیت کو مزید بڑھاتی ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے آبنائے ہرمز بند ہو جائے یا اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو عالمی سطح پر تیل اور گیس کی سپلائی شدید متاثر ہو سکتی ہے، قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے اور عالمی معیشت کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کا سب سے اہم اور اسٹریٹجک سمندری راستہ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر آبنائے ہرمز کسی وجہ سے بند ہو جائے تو اس کے عالمی اثرات انتہائی شدید ہوں گے، کیونکہ دنیا کی کل تیل کی کھپت کا تقریباً 22% اور سمندری تیل تجارت کا 30% اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اس کی بندش سے تیل کی عالمی قیمتیں فوراً بڑھ جائیں گی۔ ایشیائی ممالک جیسے چین، بھارت، جاپان اور جنوبی کوریا میں ایندھن کی خلط پیدا ہو جائے گی، عالمی معیشت میں سست روی آئے گی، اسٹاک مارکیٹس اور صنعتی پیداوار متاثر ہوں گے، اور تیل درآمد کرنے والے ممالک کی توانائی کی حفاظت کے لیے شدید اقدامات کرنے پڑیں گے، جبکہ تیل برآمد کرنے والے ممالک کو بھی اقتصادی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس حساس موقع پر امریکہ اور اسرائیل سمیت دیگر عالمی طاقتیں مختلف طریقے اختیار کر سکتی ہیں تاکہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولا جا سکے۔ ان میں سب سے واضح اقدام بحری جہازوں اور جنگی بیڑوں کے ذریعے آزادانہ نیویگیشن کو یقینی بنانا ہے۔ ایران کے خلاف اقتصادی اور سیاسی دباؤ بڑھانا، بین الاقوامی بحری فورسز کے ساتھ مشترکہ پیٹرولنگ یا متبادل توانائی اور متبادل سمندری راستے تلاش کرنا شامل ہیں۔ تاہم آبنائے ہرمز کی بندش ایک براہ راست جغرافیائی اور فوجی چیلنج ہے، جسے عالمی طاقتیں ہتھیار، سفارتی دباؤ اور عالمی اتحاد کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ عالمی توانائی کی سپلائی مستحکم رہے اور عالمی معیشت کو نقصان سے بچایا جا سکے۔